ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ جمادی ثانی کا مہینہ ہے اور 22 جمادی ثانی یوم صدیق اکبر بھی ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کا تذکرہ خیر ہوگا اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پچھلے جمعہ سورۃ الغاشیہ کا میں نے کچھ مضمون پڑھا اور اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر ہم نے کی، اور آگے تھوڑا سا حصہ رہ گیا کچھ آیات، تو آج ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے اور وہ اپنے کیے پر خوش ہوں گے، شرمندہ نہیں ہوں گے. فی جنت عالیہ، اور وہ بڑی عظمت والی جنتوں میں باغوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اور اس میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے کہ جن کے نیچے چشمے بہتے ہیں، جن کے نیچے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہر کوثر بھی اسی جنت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اسی نہر کے پاس بیٹھ کر اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلائیں گے، اور آپ کے خلفاء کرام بھی اس نہر کے گردا گرد ہوں گے. اور جن کو اللہ تعالیٰ اس نہر کا پانی پینے کا شرف عطا فرمائیں گے، حضور ان کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں سیراب فرمائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو. یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. ویسے 8 جنتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور پتہ نہیں ان کا کتنا رقبہ ہے، کتنی اللہ جانے، اس کا رسول جانے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرمایا جب میں معراج کی رات گیا تو وہاں میں نے ایک محل دیکھا، تو محل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا. تو میں نے چاہا کہ میں محل کے اندر داخل ہو جاؤں. پھر مجھے حضرت عمر فاروق کی غیرت یاد آئی کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. تو واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، تو میں نے چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں. پھر میں نے، کیونکہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا یا رسول اللہ میں کہاں محل کہا، جو کچھ ملا ہے آپ کی برکت سے ملا ہے. تو اگر آپ داخل ہو جاتے تو میری طرف سے، وہ میرا تو ہے ہی نہیں ہے جی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، کہ محب محبوب میں نہیں میرا تیرا. تو فرمایا یا رسول اللہ وہ تو آپ کی وجہ سے ملا ہے، میں اس قابل تھوڑی تھا. تو آپ کے ہم بارگاہ میں بیٹھے تو جہالت دور ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کے نسبت اور صدقے سے عطا فرمائی ہیں. اور حضرت بلال کو یہ شرف عطا فرمایا. فرمایا بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنا. تو بلال کہاں چل رہے تھے؟ زمین پہ. آواز کہاں تھی؟ جنت میں. آسمان تو نیچے رہ جاتے ہیں، تو یہ 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں نے جنت میں چلنے کی آواز. تو کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
نے کوئی بہت بڑی چیز نہیں پیش کی. فرمایا یا رسول اللہ اور تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد کے پڑھتا. سبحان اللہ. ایک شکرانہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے مسجد میں آنے کی توفیق دی. 2 رکعت نماز تحیت المسجد کے پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی برکت سے مجھے یہ شرف عطا فرمایا. تو حضور تو جانتے تھے نا کہ ان کو یہ شرف کیسے ملا ہے، لیکن اپنا ایک چھوٹا سا عمل ہی پیش کیا، اپنا ایک چھوٹا سا عمل ہی پیش کیا. تو فرمایا اسی وجہ سے چلتا تو یہاں ہے، آواز وہاں آ جاتی ہے. تو جنت جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جو اس کے مستحق ہیں ان کی مشتاق ہوتی ہے کہ یا اللہ جلدی جلدی وہ بندے بھیج جن کو تو نے میرے لیے بنایا ہے، جن کو تو نے میرے لیے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جنت کی شان بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسا مقام ہے، ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ وہاں کے مناظر نہ کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی کان نے سنے ہیں، نہ کو وہ بیان کر سکتا ہے. تو فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہیں، وہ اکواب موضوعہ، اور خوبصورت برتن رکھے ہوئے ہیں، وہ نمارق مصفوفہ، اور تکیے لگے ہوئے ہیں وہاں. قرآن پاک کتنا خوبصورت منظر کشی کر رہا ہے جنت کی. لیکن یہ جو جنت ہے یہ ایسے تو نہ مل جانی. یہ اللہ جس سے راضی ہوگا، اللہ جس سے خوش ہوگا، جس نے رب کو راضی کیا ہوگا، اسی کو یہ مقام اور یہ چیزیں نصیب ہوں گی. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ حور و قصور کے طالب نہیں ہوتے، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. فرمایا وزرابی مبثوثہ، اور اس میں خوبصورت قلین بچھے ہوں گے، خوبصورت قلین بچھے ہوئے ہوں گے. اگر احادیث پڑھیں بخاری مسلم میں تو جنت کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے. ایک پڑھ رہا تھا کہ جنت میں جیسے جیسے عمل ہوں گے ویسے ویسے جنت میں درجے بھی ہوں گے. تو جو اونچے درجے والا ہوگا وہ جو نیچے درجے والا ہوگا وہ اونچے درجے والے سے کہے گا یار تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میرے درجے سے تیرا درجہ بلند ہے. تو وہ چونکہ سارا رزلٹ تو پاس ہوگا، ساری جو نتیجہ ہے بندے کے پاس ہوگا کیا 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 ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں یہ کچھ ملا ہے، تو اس کو بتائے گا کہ میں نے یہ کام بھی کیا، میں نے یہ کام بھی کیا. تو چھوٹے درجے والا کہے گا کاش اللہ نے مجھے بھی یہ توفیق دی تھی، اللہ نے مجھے بھی زندگی دی تھی، لیکن میں ایسا کام نہیں کر سکا، میں اتنی جو ہے وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ زندگی عطا فرمائی تھی. تو یہ مناظر بھی ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو اہل جنت ہوں گے، یہ بھی آتا ہے کہ ہر سوار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ اپنے نظارے سے انہیں مستفید فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں رب کو کس طرح دیکھیں گے؟ تو حضور نے سمجھانے کے لیے فرمایا جس طرح دنیا میں تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اس طرح جنت میں تم اپنے رب کو دیکھو گے. ابھی اس دنیا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ یؤمنون بالغیب. اب وہ نظر نہیں آتا، لیکن رب حضور نے فرمایا وہ واحد ہے، وہ ایک ہے. تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھیں کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں. اس کا مالک جو ہے وحدہ لا شریک، اس کی عظمت و شان، اس کی کبریائی کتنی بڑی ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کافر لوگ بڑا اعتراض کرتے تھے نبیوں پر، رسولوں پر، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کہاں ہے وہ؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو طرح طرح کے سوال کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کبھی کبھی ان کے بطلان کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی اور ان کے دعوے کو رد کرنے کے لیے بھی کہ یہ میرے متعلق سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چند اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے. آپ نے فرمایا محبوب انہیں یہ کہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اے کافرو میرے نبی پر اعتراض کرتے ہو کہ رب ہے کدھر؟ چونکہ کافر لوگ تھے نا، عرب لوگ، وہ اونٹ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے اونٹ کی طرف؟ اسے پیدا کس نے کیا ہے؟ اسے پیدا کس نے کیا ہے؟ افلا ینظرون الی، یہ سورۃ الغاشیہ کی اگلی آیات جنت کے حوال کے بعد آ رہی ہیں کہ نہ یہ پوچھو اے میرے محبوب کہ تمہیں یہ اونٹ نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا ہے، اس کی ساخت، اس کی حیت،
اس کے معاملات اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیے، اسی پر غور کر لو، تمہیں خدا کی خدائی کا پتہ چل جائے گا۔ ہے کسی انسان میں یہ طاقت جو ایسا جانور پیدا کر سکے؟ ہے کوئی؟ یہ جانور جو ہے یہ پانی بہت پیتا ہے، اللہ نے اس کو یہ جو ہے وہ اس میں سسٹم رکھا ہے، یہ ایک دن میں کئی دنوں کا پانی پی لیتا ہے۔ اگر اونٹ سارے روزانہ پانی پیے نا تو دنیا میں پانی کم پڑ جائے، اس لیے ایک دن پیتا ہے اور اس کا کافی دن 15-20 مہینہ نکل جاتا ہے۔ باقی دوسرے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حیت کو بیان کیا کہ اس کی شکل اور اس کے تصور کو یاد کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اے محبوب نے یہ سمجھائیں کہ آسمان کو بلند کس نے کیا ہے؟ یہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے، تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے یہ بادلوں کی کہکشاں پیدا کی ہوئی ہے، تو انہیں یہ بتائیں کہ یہ بلند کس نے کی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، انہیں یہ بتایا جائے کہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑا کس نے ہے۔ یہ جو لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیول کو جو ہے وہ لیول کرنے کے لیے، متوازن رکھنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا سلسلہ بنایا ہے، اور جب یہ تھوڑا سا زمین میں دھنستے ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے پوچھو یہ پہاڑ کس نے بنائے، ان کو نصب کس نے کیا ہے؟ یہ مجھے تو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میری ایسی ایسی نشانیاں ہیں، اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے کہ یار کوئی تو ہے جو بناتا ہے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک یورپی ڈاکٹر نے ایک مسلمان اسکالر سے، وہ اس نے لیکچر دیا مسلمان اسکالر نے، تو اس نے کہا کہ ہر پھل کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے رنگ کو اللہ نے پیدا کیے، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھا انگریز، اس نے کہا دیکھو بیج ہم لگاتے ہیں اور پھل اس بیج سے اگتا ہے، تو اس میں اللہ کا کیا کمال ہے؟ نعوذ باللہ، اس نے اعتراض کیا، کافر ہے، نہ ماننے والا ہے۔ تو مسلمان نے کہا مجھے تم یہ بتاؤ وہ بیج کس نے پیدا کیا ہے، وہ بیج کس نے پیدا کیا ہے، اور اگر تم اتنے ہی ہو تو بغیر بیج کے پھل کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ اگر اتنے ہی ہو تو پھل کا ذائقہ وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ تم جو ہے وہ مالٹے کا بیج لگاتے ہو تو اس پر آم کیوں نہیں اگتے؟ وہی اگتا ہے جس کا بیج لگاتے ہیں۔ تو یہ جو تفریق ہے، یہ مختلف جو رنگوں کے پھل ہیں، یہ بنانے والا رب کی ذات ہے، تم خود نہیں کر سکتے، ورنہ زمین کے اوپر کو بیج رکھ دے تو اگتا ہے نہیں، وہ زمین کے اندر پھر وہی پھل اگتا ہے جس کا ہم انسان بیج لگاتا ہے، وہی چیز باہر آتی ہے جس کا بیج، پھر اس کے ذائقے مختلف ہیں۔ آپ کہیں منڈی میں چلے جائیں، مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں، اور ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی اللہ پاک کی نعمتیں۔ تو فرمایا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، انہیں یہ کہو کہ زمین کی طرف دیکھیں کہ اسے بچھایا کس نے ہے، یہ کیسے زمین بچھائی گئی، یہ کیسی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی ایسی چیزیں انسان کے لیے پیدا کر دی ہیں، ایسے ایسے لوازمات پیدا کر دیں۔ اصل میں انسان کو بھٹکاوا اس وقت لگتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے روگردانی کرتا، اللہ تعالیٰ کی نشانی میں اگر انسان غور و فکر کرے۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا یتفکرون، تم قرآن پاک اور اللہ کی نشانی میں فکر کیوں نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک سفید پتھر نظر آیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عیسیٰ آپ کو کوئی میں عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین دکھائیے۔ تو وہ پتھر جو پھٹا تو اس میں سے ایک جانور نمودار ہوا، اس جانور کے منہ میں یہ گوشت کا ایک لوتھڑا تھا اور وہ اسے کھا رہا تھا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ ایک پتھر بند ہے، اس کے اندر یہ جانور ہے، اس کو رزق کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا یا اللہ یہ تیری شان ہے کہ اس بند پتھر میں سے رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں اسے کئی 100 سالوں سے اس پتھر میں رزق دے رہا ہوں۔ فرمایا میں اس سے بھی زیادہ چیز آپ کو انوکھی نہ بتاؤں
یا اللہ بتا. تو کہ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے. نشانی کا ذکر کرنا تھا. فرمایا اس سے بھی بڑھ کر اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ ایک امت آپ کے بعد آئے گی اللہ کے آخری نبی کی، اس کو میں ایک رات عطا کروں گا لیلۃ القدر کی، جو رات کو جاگ لے گا میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دوں. یہ دوسری چیز. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما میں تو اس جانور کی جو معاملات ہیں اس پر ہی بڑا حیران ہوا ہوں کہ یا اللہ یہ تیرا ہی کمال ہے. تو اس سے بڑھ کر میں اس امت پر حیران ہوا ہوں جو تو اپنے آخری نبی کو عطا فرمائے گا اور ان کو ایک رات کے بدلے سارے گناہ معاف کر دے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو آپ حیران رہ گئے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور ان پر جو جس امت پر وہ آئیں گے وہ اللہ کی وہ آخری امت ہو. تو فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی عجیب و غریب چیز ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. زمین کی طرف دیکھیں اسے بچھایا کس طرح گیا ہے، کس سلیقے کے ساتھ. فذکر اے محبوب کوئی سمجھے نہ سمجھے فذکر ان کو سمجھاتے رہیں. بندے کا کام جو سمجھانے والا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، جو مبلغ ہے، اس کا کام یہ نہیں کہ ایک جمعہ پڑھایا یا ایک تقریر کی نہیں سمجھا چلو جی میں چلا جاؤں. نہیں، اس کا کام ہے سمجھاتے رہنا. یہی سنت نبوی ہے، یہی انبیاء کا شیوا ہے. فذکر اے محبوب انہیں بار بار سمجھاتے رہیں. ایک اور مقام پر آتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اے محبوب انہیں سمجھاتے رہیں. بار بار کا سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. نماز کا حکم قرآن پاک میں تقریباً 750 مرتبہ آیا ہے. اس طرح حج ہے، اس طرح دیگر جو بار بار ان کو دہرایا گیا ہے کیونکہ بندہ بھول جاتا ہے. یہ پڑھے ہوئے کو بھی بھول جاتا ہے، سمجھائے کو بھی بھول جاتا ہے. اس لیے روزانہ سمجھائیں. مجھے بھی کوئی سمجھائے، آپ کو بھی کوئی سمجھائے، اپنے بچوں کو سمجھائیں تاکہ ہمارا جو سبق ہے اللہ کا رسول والا وہ ہمارے ذہنوں میں ازبر رہے. ورنہ اگر کچھ عرصہ گزر جائے تو انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اس لیے روزانہ 5 نمازیں، روزانہ قرآن پاک پڑھا کریں، روزانہ اپنے کلمے کی تجدید کیا کریں، روزانہ جو ہے اچھے کام کرنے کو اس کو زیادہ سے زیادہ پختہ کرنے کی کوشش. یار میں نے کل یہ غلط کام کیا ہے، میں آج نہیں کروں گا. اگر پرسوں ہو گیا یا اللہ میں کل نہیں کروں گا. اس طرح وہ عادت چھوٹتے چھوٹتے چھوٹ جاتی ہے. تو فرمایا اے محبوب انہیں سمجھاتے رہیں. انما انت مذکر، بے شک آپ کا کام سمجھانا ہی ہے. آپ سمجھانے والے ہیں، ان کو لا علیک الا البلاغ. آپ کا کام سمجھانا ہے. سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں. ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح طائف کے میدان میں آپ تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا فرمائیں. فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا. فرمایا ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھے، ان کی آنے والی نسلیں سمجھ جائیں. تو پھر آپ کی اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہی طائف کی وادی اگر بد دعا فرما دیتے تو وہ ساری تباہ ہو جاتی. لیکن آج طائف کی وادی میں کلمہ توحید اور رسالت بلند ہو رہا ہے تو حضور کی تبلیغ کی وجہ سے. آپ نے فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کے بارے میں اپنے جو اختیار تھا، ہر نبی کو ایک اختیار دیا گیا، چاہے وہ اختیار دعا میں استعمال کر لے چاہے بد دعا میں کر لے. فرمایا ہر نبی نے اپنے اس اختیار کو بد دعا میں اپنی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا اللہ یہ میری قوم نہیں مانی، یا اللہ نے تباہ کر دے. یہ نہیں مانے، وہ تباہ ہو گئی. فرمایا میں نے وہ اختیار قیامت کے لیے سنبھال کے رکھا. جب اللہ تعالیٰ مجھے مقام شفاعت عطا فرمائیں گے تو میں اپنی امت کی بخشش کے لیے اس اختیار کو استعمال کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. تو فرمایا کہ آپ سمجھاتے رہیں. یہ سمجھانا ہی دلوں کو موم کر دیتا ہے، دلوں کو نرم کر دیتا ہے. تو فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے محبوب آپ جبراً ان کو نہ منوائیں. اگر کوئی نیکی ہو نا تو اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں شوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ایسا بزرگ فرماتے ہیں کہ خود ایسا عمل کریں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ شوق کریں. اسلام اس چیز کا قائل ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. حضور نے سمجھانے میں کسی پہ جبر نہیں کیا، ایسا اخلاق پیش کیا ہے، ایسا حسن تبلیغ پیش کیا ہے کہ نہ ماننے والوں جن پر جو ہے وہ
بڑے بڑے وہ دلائل کے قائل تھے، لیکن حضور کے اخلاق حسنہ اور حسن تبلیغ کو دیکھ کر دار اسلام میں داخل ہو۔ ہاں وہ نہ مانے جن پر کفر کے تالے ہیں۔ حضور نے ان کو بھی بڑا سمجھایا، کنکریاں ان کے ہاتھوں میں، کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہ مانے۔ فرمایا محبوب آپ ان پر جبر نہ کریں بلکہ سمجھاتے رہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں وہ شخص گمراہ ہو جائے گا جس نے آپ سے منہ پھیر لیا، جو کافر ہو گیا، جس نے آپ کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سمجھاتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک بندہ آیا، کہنے لگا جناب میری لکھائی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لکھتے رہو۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر وہ دوبارہ آیا کہ جناب میری لکھائی تو ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا لکھتے رہو۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا جناب میری لکھائی ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا لکھتے رہو۔ اس نے کہا جناب یہ میں کب تک کرتا رہوں گا؟ فرمایا تیرے مرض کا علاج ہی یہی ہے کہ تو لکھتا رہے، لکھتا رہے، لکھتا رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض بندے ہیں جناب مجھ سے نماز صحیح پڑھی نہیں جاتی، اسے کو پڑھتے رہو۔ کوئی کام آپ سے صحیح نہیں ہو رہا، صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب یہی کہ آپ اس سے کرتے رہیں، پوچھتے رہیں، اپنے علماء سے سوال کرتے رہیں کہ یہ کام ان میں کیا۔ ہماری بہت سی خرابیاں، ہمارے بہت سے جو معاملات خراب ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے علماء سے پوچھتے نہیں۔ آج کل ہم نے نیٹ کو استاد بنا لیا ہے، پتہ نہیں کون کون سے مسئلے کیا کیا، ایسے تو نہیں ہو جاتا۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے علماء سے پوچھا کریں یہ فلاں چیز کیسے ہے، فلاں چیز کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے۔ خود مفتی بننے کی کوشش نہ کریں، جتنا آپ کو پتہ ہے ٹھیک نہیں پتہ آپ دوسرے سے پوچھیں۔ یہ صحابہ کرام اہل بیت طاہر کوئی بھی مسئلہ ہوتا حضور سے پوچھ لیتے، ان سے نیچے والے لوگ کوئی مسئلہ نہیں پتہ پوچھ لیتے۔ یہی اصلاح کا تقاضا ہے۔ بعض لوگ ایسی چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں پوچھیں گے تو کیا ہنگامہ ہو جائے گا، شرم کی وجہ سے نہیں پوچھتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس شرم کی وجہ سے پھر وہ گناہ ہوتا جاتا ہے۔ فوراً آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، آپ فوراً اپنے عالم دین کے پاس جائیں اور اپنے اس عمل کی اصلاح کریں۔ اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک، نہیں ٹھیک تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ ایک دفعہ ایک مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک بندے نے جلدی جلدی وضو کیا اور ٹھیک نہیں کیا، تو سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ ہاں جی، حضور کے شہزادے ہیں نا، یہ نہیں کہ فوراً ڈنڈا پکڑا تو مارا، تو نے میرے نانے کی سنت کو توڑا۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا، سمجھانے کے بہت سے اچھے انداز ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بزرگوں میں یہاں مسافر ہوں تو میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں، اگر میرا وضو غلط ہوا تو ٹھیک کر دیجئے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میرا وضو غلط ہوا تو اسے ٹھیک کر دیجئے گا۔ تو وہاں وضو کیسے غلط ہونا تھا؟ ہیں جی، جو آیت تطہیر کے مالک ہیں، جن کو اللہ پاک نے طاہر اور مطہر پیدا کیا، تو آپ نے جب وضو فرمایا نا تو وہ بزرگ شرمندہ ہو گئے۔ فرمایا جناب وضو میرا غلط ہے، آپ کا ٹھیک ہے۔ یعنی اصلاح اس طرح کی۔ تو بعض اصلاح کرنے والے بھی بات چھپا کے رکھتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ حضور نے فرمایا جو بات جو ہے وہ صحیح بات اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی وہ دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا، وہ گنگا شیطان ہے۔ جتنا آپ کے پاس علم ہے وہ دوسرے لوگوں کو بتانے کی ضرور کوشش کرے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے۔ بعض ایسی خواتین ہیں ہم دینی مسائل سے نا آشنا ہیں، ان کا بھی اہتمام کرے تاکہ ان کو بھی دین سے آشنائی ہو، آپ کو بھی دین سے آشنائی ہو۔ مقصد یہ کہ سمجھاتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں۔ یہ جمعہ ہے، جتنا وقت ہوتا ہے اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھائی جائے۔ اگر بعض چیزیں رہ جاتی ہیں وہ اگلے جمعے میں نہیں تو آپ علیحدہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلہ کیسا ہے، فلاں مسئلہ کیسا ہے۔ فرمایا وَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اے محبوب اگر جو آپ کی بات نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا عذاب، بہت سخت عذاب دے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان لوگوں کو میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، ان لوگوں کو میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ میدان بدر میں اس دفعہ بھی حاضری ہوئی، وہاں وہ کنواں بنا ہوا ہے جس میں کافر لوگ پھینکے گئے، عتبہ شیبہ سارے۔ تو حضور نے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عتبہ شیبہ بتاؤ تم سچے تھے یا میں سچا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا سن رہے ہیں لیکن اتنے جھوٹے ہیں میری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں تو میرے سامنے بول لیتے تھے، یہاں تو میرے سامنے جو ہے وہ میری بات کا انکار کرتے تھے، لیکن اب مقام ایسا آ گیا ہے
اب بولنے کی قوت نہیں رہی، اب میرے علاوہ ان کو کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی، لیکن وقت ختم ہو گیا، ساعتیں ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی۔ تو فرمایا انا الینا ایابہم، اے محبوب یہ جو آپ کا انکار کرتے ہیں ان کو میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، ثم انا علینا حسابہم، پھر ان سے میں پوچھوں گا، پھر ان سے میں حساب لوں گا، پھر ان سے میں جو ہے وہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔